الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہم چھٹے سال میں داخل ہو رہے ہیں، 6th ایئر۔ 5ویں سال کے واقعات اور کچھ سورے آپ نے سماعت فرمائے، ان سوروں کا مختصر خلاصہ اور 5ویں سال ہونے والے مکے میں پیش آنے والے واقعات، جس میں اہم ترین واقعہ پہلی ہجرت حبشہ تھی، جس میں 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ پھر اسی سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے پاس سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، اور سورہ کے اختتام پر جب آپ نے سجدہ کیا تو تمام حاضرین مکہ حرم میں جو موجود تھے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یہ اطلاع جب حبشہ پہنچی کہ سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، واپس آئے، لیکن واپس جدہ کے ساحل پر آنے پر پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے سجدہ تو ضرور کیا لیکن بعد میں اس کی تعویلات کی، اور انہوں نے ابھی مکے والوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آئیے ہم چھٹے سال میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل نیوز، ایک عالمی خبر مکہ پہنچی کہ ایران کے شہنشاہ نے روم کے شہنشاہ پر، اس کی سلطنت پر حملہ کیا اور اس کے علاقوں کو یکے بعد دیگر فتح کرنا شروع کر دیا۔ اب اس اطلاع کا مکے والوں پر جو اثر ہوا وہ عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے خوشیوں سے بغلیں بجائیں اور ایک ہنگامہ کر دیا، اور جگہ جگہ صحابہ اکرام کو روک کر کہنے لگے کہ تم تو ایک اللہ کی بات کرتے ہو، رسولوں کی بات کرتے ہو، آخرت کی بات کرتے ہو، دیکھو ان تمام چیزوں کے ماننے والے رومی شکست کھا گئے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ایرانی آگ کے پوجنے والے ہیں، ان کو فتح نصرت نصیب ہوئی ہے۔ ایک ہنگامہ ہو گیا وہاں پر۔ بہرحال خبر تو اپنی جگہ پر تھی، واقعہ کیا تھا؟ روم کے سپہ سالار نے موقع پا کر بغاوت کر دی، بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹوں بیوی کو قتل کر دیا، خود تخت پر بیٹھ گیا، پھر آخر میں بادشاہ شہنشاہ روم کو بھی قتل کر دیا۔ یہ اطلاع ایران پہنچی۔ اب دیکھیے سلطنتوں کو وسیع کرنے کا جو ہوس کا جذبہ ہوتا ہے وہ کیسے کیسے روپ دھارتا ہے، اور کیسے کیسے شیطان خیالات کو مزین کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا والے بھی اش کر جاتے ہیں۔ ایران کے شہنشاہ نے یہ استدلال دیا کہ میں روم کے شہنشاہ کو اپنا منہ بولا باپ کہتا تھا، اور تو نے میرے منہ بولے باپ کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب تجھے میری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا، اور وہ تمام اس کی ایرانی فوجوں نے رومی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اب وہ سپہ سالار پیچھے ہٹنے لگا جو حکومت پہ قابض تھا، ایک کے بعد ایک علاقے ہاتھ سے جاتے رہے،
تقریباً رومی علاقہ سلطنت روم کا اس کے قبضے سے نکل گیا۔ اس نے صلح کی کوشش کی شہنشاہ روم میں، لیکن ایران کا شہنشاہ اتنا تکبر میں تھا تو اس نے جو خط لکھا اس کے کانٹینٹس، اس کا مضمون کچھ ایسے تھا کہ اس روئے زمین کے شہنشاہ کہ ایران کے کسریٰ کے نام سے یہ خط ہے اور اپنے ادنا غلام روم کے بادشاہ کے نام ہے، کہاں ہے تیرا خدا؟ اس نے کیوں تجھے بچایا نہیں؟ اب اگر تجھے صلح چاہیے تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر میری خدمت میں پیش کر۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس کے کبر و غرور و تکبر کا اور اس کی ذہنیت کا کہ اگر روم کا شہنشاہ اپنے آپ کو پیش بھی کر دیتا تو اسے قتل کرا دیتا۔ لہٰذا روم کے شہنشاہ نے اپنی بقایا فوجوں کو لیا اور پیچھے دور کے علاقے کی طرف چلا گیا، پھر اس نے حبشہ سے مدد دی۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا اور اس کی اطلاع مکے میں یہاں پہنچی حضرت ابوبکر سے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جب اس موضوع پر سورہ نازل فرما دیا، غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین پر رومن امپائر کو مغلوبیت ہو گئی، شکست ہو گئی، ہار ہو گئی ان کی، اور وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اس شکست کے بعد وہ غالب آئیں گے۔ کتنے سالوں میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، ابھی بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ اور ایک بات اس وقت یہ ہوگی جب رومیوں کو فتح ہوگی، وہ یوم یفرح المومنون، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشخبریوں سے نوازے گا۔ بنصر اللہ، اللہ کی فتح آئے گی ان کے لیے، ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فتح و نصرت سے نوازتا ہے، وہ العزیز الرحیم، زبردست بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ یہ سورہ پڑھ لے، ہم مسلمان پڑھتے ہیں، سارے کے سارے ناظرے پہ ناظرہ پڑھتے ہیں، سینے پر پھونک کر بخار دور کرتے ہیں، لیکن ان معنوں قرآن مجید کے ان واقعات سے جو ہمارے نبی کی زندگی میں حیات مبارکہ میں پیش آئے، سبق سیکھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اندھا دھن اپنے خیالات میں الجھے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا اثر جو عقائد پہ پڑ رہا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ عقیدے کی ذری سی غلطی انسان کو منہ کے بل جہنم میں جھونکے گی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا لایا ہوا زندہ معجزات جو دیگر انبیاء نے اپنی قوموں کو اپنے معجزے دیے بغیر دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا زندہ معجزہ آپ نے اپنے ہر امتی کے ہاتھ میں دیا ہے، اسے تھامے رہو، دنیا کے امام بن جاؤ۔ لیکن امت کے دیندار اور یہ سرٹیفکیٹ ہولڈرز مدرسوں سے نکلنے والے یہ پیغام دیتے ہی نہیں نا کہ قرآن کو تھامنے سے اس امت کی عزت ہے، وقار ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے سے ذلت ہے، خواری ہے، گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت دنیا عالموں پر فضیلت دے گا، وہ یضع بہ الآخرین، اور جو اسے چھوڑیں گے انہیں قعر مذلت میں گرا دے گا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، سنا رہے ہیں مکے والوں کو، اور یہ معجزہ زندہ معجزہ ہے۔ دیکھیے ابھی مہینہ بھر پہلے ایران کی سلطنت نے روم پر حملہ کر کے شکست دی ہے اور قرآن نازل ہو گیا، ان قریب رومی غالب آئیں گے۔ کتنے عرصے میں؟ فی بضع سنین۔ ظاہر ہے یہ جو سورے ہیں عربی میں نازل ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اب ایک بڑی تعداد تقریباً اب 200 کے قریب ہو چکے ہیں، اور یہ ان کی زبانوں سے تلاوت کو سن کر مکے والے بھی پریشان حیران رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ عام مشرکین کو بھی ان چیزوں کا علم ہو رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں، ان کا کاروباری دوست امیہ بن خلف، اس نے بھی ایک سورہ سن لیا تھا، یہ آیتیں سن لی تھی، اس نے شرط باندھ لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اگر 3 سال کے اندر رومیوں کو فتح ہو گئی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال میں فتح نہیں ہوئی تو تم مجھے 1 اونٹ دو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط باندھ لی۔ ایک سوال آپ سے، شرط حلال ہے یا حرام ہے؟ شرط باندھنا آج کے اسلام میں حضرت صدیق نے باندھ لی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، راستے میں امیہ بن خلف ملا تھا، اس نے یہ شرط باندھی ہے اگر 3 سال کے اندر رومیوں نے فتح حاصل نہیں کی تو مجھے 1 اونٹ دینا پڑا، اور اگر ان کو فتح مل گئی تو وہ مجھے 10 اونٹ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے معنی و مفہوم ایسے نہیں ہیں۔ عربی زبان میں لفظ بضع کا استعمال جو ہوتا ہے وہ 10 سے کم والے نمبر پر ہوتا ہے، عدد پر ہوتا ہے، اور 10 سے چھوٹا عدد کون سا ہے، کم والا عدد نمبر کون سا ہے؟ 9۔ فرمایا کہ 9، 3 سال نہیں، 9 سال کے اندر اگر رومیوں کو فتح ہو گئی تو وہ آپ کو شرط بدل دیجئے، وہ آپ کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اسے 10 اونٹ دیں گے۔ چلیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرط کی تائید فرما رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کہ شرط بدل دو اور رکھو شرط کو۔ اچھا، یہ شرط باقی رہی ہے آپ کی اطلاع کے لیے۔ قرآن کی یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر حرف معجزہ بن گیا۔ اب دیکھیے، مکے میں 6 سال یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ فرما رہا ہے 9 سال کے برابر مدت میں رومی دوبارہ فتح حاصل کر لیں گے۔ اب 6 میں 9 کو جمع کیجئے آپ، 15۔ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی۔ مدینہ پہنچے 2 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ادھر پیش آئی، اور ادھر روم کے شہنشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کی مدد سے اپنی فوجوں کو اکٹھے کیا، اثر نون کی ترتیب کی، تربیت کی، تیاریاں کی، اور بڑے بے تکے راستے سے جا کر ایران پر پیچھے سے حملہ کیا۔ ایرانیوں کو توقع نہیں تھی کہ اس راستے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ حملہ غیر متوقع اور اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ ایرانی بری طریقے سے شکست کھا گئے، اور ان کا جو شاہی مندر جو 24 گھنٹے جس کی نگرانی ہوتی تھی اور جہاں آگ جلائی جاتی تھی، آگ کو خدا سمجھتے تھے، اس کی آگ بجھا دی گئی۔ اور ٹھیک اس وقت یہاں پر میدان بدر میں 17 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان الفاظ کو پورا کرا دیا، وہ یومئذ یفرح المؤمنون، رومیوں کو جس دن فتح ملے گی وہ دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی فرحت بخش خبریں دے گا، انہیں بھی اطمینان قلب نصیب فرمائے گا، انہیں بھی فتح و نصرت سے دوچار کرے گا۔ اور ہو گیا۔ دیکھیے، زبان سے نکلنے والے کلمات پورے 9 سال کے اندر پورے ہو رہے ہیں، یہ ہے معجزہ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سال جو بچہ پیدا ہوا جنگ بدر تک اس کی عمر 9 سال ہو گئی، سمجھدار ہے، بات چیت کر رہا ہے، ماں باپ سے یہ قصہ سنا، آیتیں سنی مکے میں، اور جب اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھا تو اس کے دل پر اثر نہیں پڑا ہو۔ اور جو بڑے تھے، یہ تو پیدا ہونے والے بچوں کی بات، جو آلریڈی 4-5 سال کے تھے، 15-20 سال کے نوجوان تھے، ادھڑ عمر کے تھے، کیا 10 سال میں ساری قوم مر جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر دنیا والوں نے اللہ کے نازل کردہ کلام کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سنایا تھا، اس کی بنیاد پر حقیقت کر دیا، الفاظ کو حقیقت کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اللہ زبردست ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بس دنیا کے لوگ، ارے دنیا کے لوگوں کو چھوڑیے، خود مسلمانوں کی بات کیجئے، وہ تو چاہتے ہیں ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک سیکنڈ میں ایک مطالبہ کرتے رہیں، وہ ہمارے خواہشات نفس کو پورا کرتا رہے، تو اللہ ہے۔
تو مانیں گے. ذرا ان کی مانگ میں پورا ہونے میں آگے پیچھے دیر ہو جائے تو پھر سمجھیے اللہ پر سے ایمان کمزور پڑ گیا، اور پھر اپنے منمانی طریقے سے لوگوں سے مانگنے میں لگ جاتے ہیں. یعلمون الظاہرۃ من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. بس دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو دیکھتے ہیں، آخرت سے خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا اپنے آپ پہ غور نہیں کیا؟ دیکھیے اس آیت سے ملتی ہوئی حدیث ہے، من عرف نفسا عرف ربا. یہاں اللہ فرما رہا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پہ غور نہیں کیا. اور حدیث کیا کرے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا خدا کو پہچان لیا. آج ہم انتہائی سائنٹیفک دور میں جی رہے ہیں. انسان کی پیدائش کے متعلق سامنے میرے سننے والے تمام واقف ہیں اس سے، چاہے وہ مدرسوں کو گئے ہوں نہ گئے ہوں، سائنس پڑھی ہو نہ پڑھی ہو. آج ویڈیوگرافی کے فن نے دنیا کے سامنے بچے کی پیدائش کا عمل کس طریقے سے ایک جرثومہ کیڑا انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں ڈھلتے رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد میں روپ دھار کے دنیا میں آتا ہے. یہ تمام چیزیں سہل ہیں، آسان ہیں، دکھائی دینے والی، سمجھنے میں آنے والی باتیں ہیں. لیکن اس حدیث کو لوگوں نے ایک اپنی نادانیوں کی وجہ سے ایک معمہ، پیچیدہ معمہ بنا دیا ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. یہ آسمان و زمینوں درمیان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حق سے بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. وہ اجل مسمى، ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے. وہ جب بھی وہ وقت آئے گا وہ رب سے ملاقات کا دن ہوگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اور وہ رب کے ملاقات کے دن کے آج کروڑوں انسان، اربوں انسان منکر ہے، انکار کریں، کھلا انکار کریں، قیامت نہیں ہوگی. اللہ فرما رہا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ارے وہ قبلہم کی بات چھوڑیے، آج کی بات کیجیے. اب یہ بحث دوسری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئی ہے، وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے یا کسی کا کارنامہ، چھوڑ دیجئے اس کو. لیکن اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا شکار کرا دیا یا نہیں کرا دیا؟ میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کہاں ہیں وہ بڑے جگرے والے؟ آج باہر نکلتے ہیں تو کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، ایسا جیسا کہ لگتا ہے ساری دنیا گنہگار ہے، اور شرمندگی کے مارے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے گاڈ سے، اپنے ایشور سے منہ چھپا کر نکلتے ہیں. ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیے نا کہ یہ صورت بتانے کے لائق نہیں ہے. تم نے اس خدا کی شان میں گستاخیاں کی ہے جس نے کن کہہ کر یہ کائنات بنائی ہے. یہاں تو اللہ مثال ہے دوسری قوموں کی دے رہا ہے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوہ وآثاروا الارض. طاقت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اور زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے انہوں نے زمین پر بہت عرصہ گزارا، ادھیڑ دیا زمین. لیکن جب حدود سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے باہر چلے گئے، تو وہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے دور کے رسول بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے. مہلت عمل ختم ہو گئی، اللہ نے زمین بوس کر دیا. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. پھر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. جب پیغمبر آئے انہوں نے یستہزئون، ہنسی مذاق، دل لگی ٹھٹا اڑایا. خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو کائنات بن کیسے گئی؟ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید. اللہ ہی عدم سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے اور دوبارہ وجود میں لے گا، ریسائیکل کرے گا. ثم الیہ ترجعون. تم سب کو اور پوری کائنات کو ایک بار موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. 2 موتیں 2 زندگیاں اسی دنیا میں ملیں گی. اور پھر اللہ قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے، وہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون. اور جتنے اللہ کے مجرم، گنہگار، اس کے احکام کی پامالی کرنے والے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے. نہ ان کے کوئی شریک ہوں گے، نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے. اور اس دن جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے، جنت کے باغات میں رکھے جائیں گے، اور آخرت کا انکار کرنے والے
عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، لہٰذا آپ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب یہاں سے کچھ ہم کو غور و خوض کی تعلیم دی جا رہی. اللہ کون ہے؟ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالی میت میں سے زندگی کو نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی، مرغی سے انڈا آیا، پھر انڈے سے مرغی آ گئی، کھا کر بیج پھینک دیا. اللہ نے اس بیج میں جس کو ہم نے بیکار سمجھا اثر نئی فصلیں دی، نئے درخت دیے، نئے پھل پھلاری، اناج غلے ترکاریاں پھول ہر چیز عطا فرمائی. اور یہ جو عورت اور مرد کا میل ہے، یہ جسم سے جو مادے خارج ہوتے ہیں، یہ کیا زندہ ہوتے ہیں؟ اگر ہے تو دنیا کے سائنسدانوں نے ان پر عمل کر کے انسان بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں کئی سالوں کے بعد ایک شادی شدہ جوڑے کے ہاں وہ اولاد کی خوشی سے اس کی مسرت حاصل کرتا ہے، ایک وقت مقررہ پر ٹائم بدل دو، 2 مہینے کے بعد بچہ ہو جانا چاہیے. سائنس نے ترقی کی ہے؟ نہیں. اس لیے کہ وہ جو کاریگری ہے، وہ خلاقی ہے، وہ اللہ کی ہے، اور ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر ہو رہی ہے. دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ مثالیں دے رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِ، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، پہلا انسان مٹی سے بنا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پہلا جوڑا زمین پر آیا، اب اولاد. اب پتہ نہیں کتنے لاکھ سال پہلے دنیا شروع ہوئی. آج 7 بلین 7 ارب انسانوں سے زیادہ اس زمین پر بستے ہیں. اندازہ ہے؟ پھر اللہ نے تم کو نصیب پیدا کیا، بلکہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جوڑے بھی بنائے تاکہ ان کے پاس تم سکون حاصل کرو اور تمہارے ایک دوسرے میں محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ نشانیاں کبھی غور کرو. چھوٹی سی مثال، شادی ہوئی، اجنبی لڑکی زیادہ تر پرانے زمانے میں خاندانوں میں ہو جاتی تھی تو جانتے تھے خلیرے مومیرے چچرے پھپھیرے تاہرے ہیں. ابھی تو باہر کے گھر میں ہوتی ہے. اچانک جو ارینج میرجز ہوتی ہیں، ایک رات لڑکا لڑکی نے ساتھ گزاری، اب دوسرے دن سے دیکھیے، اب اس لڑکی کے سامنے جب وہ اپنے میکے جائے گی، اس کے اپنے کزن بھائی رشتہ دار شوہر کے بارے میں اگر کچھ کہیں، ارے وہ تو ایسا ہے، صورت میں ایسا ہے، قد میں ایسا ہے، کوئی خامی نکالے، وہ لڑکی برداشت نہیں کرے گی اپنے شوہر کے بارے میں. یہ ایک رات میں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت ڈالی گئی دلوں میں. اب اس کے اور ایک عورت کے ساتھ انسان 50 60 سال 70 سال گزار دے رہا ہے. اسی سے اولاد ہو رہی، کسی کو اولاد ہوتی، کسی کو نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ کی نشانیاں یہ ہیں، خلق السماوات والارض، آسمان زمین کو اس نے پیدا کیا. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہارے قد و قامت کا اختلاف، تمہاری جسامتوں کا. ارے یہ تو بڑے بڑے اختلافات ہیں. انگلی کے پور آپس میں 700 کروڑ 7 ارب انسانوں کے انگلی کے پور کے نشان ایک کے دوسرے سے ملنے نہیں پاتے. اللہ کی نشانیاں یہ ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا، کہ رات میں تم آرام کرتے ہو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو ہوش عقل دماغ سے کام لیتے. اللہ کی نشانی یہ ہے کہ بجلی کی یریکم البرق خوفا و طمعا، بجلی کی کڑک اور چمک دکھاتا ہے، ہیبت بھی پیدا ہوتی ہے، امید اور آز بھی ہے. ہیبت یہ ہے کہ بجلی گرے گی تو نقصان پہنچائے گی، لیکن وہ بجلی کا کڑکنا، گرجنا، اس کی چمک بارش کا سبب بھی بنتی ہے، اور بارش سے فصلیں آتی ہیں. اور اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے. اس میں نشانیاں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ یہ آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، زمین اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ، جب تمہیں پکارا جائے گا، دعوتاً من الارض اذا انتم تخرجون،
یہ آخری سور پھونکا جائے گا اور سارے اپنی قبروں سے نکل کر آ جائیں گے. جو کچھ کائنات میں ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ خَانِتُونَ، جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے اور سارے اس کے تابع فرمان ہیں. تم جن کو سمجھ رہے ہو وہ تمہارے بگڑی بنانے والے، دستگیر، مددگار، مولا، مشکل کشا وغیرہ وغیرہ، تم نے جن کو جو نام دیے ہیں، یہ سب اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. صرف اللہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، صرف وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، تخلیق کی، دوبارہ اس کو ریوائز کرے گا، ریوائنڈ کرے گا، دوبارہ اثر ریسائیکل کرے گا. اس کے لیے بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں پوری کائنات میں. وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہے. تمہارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہارے آفیسز میں، تمہارے کھیتوں میں، تمہاری سلطنت میں، کیا تم ان کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ ایک چھوٹی سی چیز کی تم کو خود مختاری دی ہے تو تم کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالص واحد مالک ہے، تم نے اس کے شریک بنا کے اس کے ساتھ بہت ساروں کو تم نے لگا دیا. اللہ تعالیٰ یہ چیز برداشت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک کرے. اس لیے حکم ہے فاقم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت کر دو اور جم جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے انسانوں کو قائم کیا ہے. ذالک الدین القیم لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت تبدیل نہیں کی جا سکتی، یہی دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے انسان نہیں جانتے. اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز فرق کرتی ہے مسلم اور کافر کے بیچ میں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ کار الگ بنا لیا، گروہوں میں بٹ گئے، اور جس گروہ کے پاس جو ہے وہ اس میں مگن ہے اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. غور کیجئے آج امت مسلمہ میں کتنے فرقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرانے کے لیے دوسری قوموں کی مثال دے کر فرمایا تھا، دوسری قومیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں، کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم 73 ہو جاؤ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو، ڈرانے کو، نصیحت کو، ہدایت کو یہ سمجھا کہ آپ کا حکم ہے، لہٰذا لازماً ہم کو 73 بنانے پڑیں گے. الحمدللہ بنا لیا. اللہ کے حکم کو پامال کر دیا، نبی کے حکم کو پس پش ڈال دیا. 73 فرقے بنا کر ہر فرقہ دوسرے کو جہنمی کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو گیا. ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے کیے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ پریشان. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک کا رزق کشادہ کر دیتا، لیکن وہ جس کا چاہتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن انسان رزق کم ہو گیا تو فوری سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے. ذرا رزق زیادہ ملنا تو سمجھ گیا کہ سمجھیے باہر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، چاہے حرکتیں، اعمال، اس کی عبادت وقت پہ ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، اس کے احکامات پہ چل رہے ہوں نہ ہو رہے ہوں، لیکن بس یہ تصور میں رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے. مسلمانوں کی بات تو، مسلمان تو وہ ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، نہ صرف نماز قائم کرتے ہیں بلکہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنے مومن رشتہ داروں کو دیتے ہیں، مساکین و مسافروں کو دیتے ہیں، اور یہ تمام کام کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. لیکن لوگوں نے اس دنیا میں جو سود کا کاروبار شامل شروع کر دیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ سود سے تمہارا مال بڑھتا ہے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں بلکہ اس مال میں خسارہ ہوتا ہے. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، البتہ جو لوگ
اللہ کے نام سے سالانہ 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کی جائیداد محفوظ رہتی ہے۔ ایک آیت کی بنیاد پر بعض علماء اکرام نے سورہ روم کو مدنی تصور کر لیا کہ اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں، چونکہ بعد میں احکامات ایک مخصوص رقم کے سالانہ مخصوص مقدار میں ہونے کی بنیاد پر نکالنے کے احکامات آ گئے، اس لیے زکوٰۃ کا ایک ہی معنی لیا، جبکہ زکوٰۃ کے عربی زبان میں بے شمار مفاہیم ہیں۔ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر دنیا میں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ هل من شرکائکم یفعل من ذلکم من شیء، یہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کے رکھا ہے، جن کے سروں آستانوں پر جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، حاضریاں دیتے ہو، کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی ماں باپ کے ذریعے وجود میں دنیا میں آئے تھے، ایک دن انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھ لیا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان شرکوں سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آیت میں نے اس وقت لی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وجود میں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کو کیوں بھیجا ہے، کہ اس لیے کہ خشکی اور تری زمین اور سمندروں میں فساد پھیل گیا تھا، انسان کو پر خدائی کر رہا تھا یا اسے قتل کر رہا تھا، لوٹ رہا تھا، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی، آج ہر دنیا کا طاقتور چاہتا ہے مائٹی از رائٹ کے بل بوتے پر کمزور کو پھاڑ کھائے، کمزور کو دبائے، اور صرف کمزوروں میں بھی اتنوں کو زندہ رکھے جتنا اس کی خدمت کے لیے ضروری ہے، بقایا پوری انسانیت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں کو یہ کام سے روکنا ہوگا، دنیا والوں کو، اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، وَخِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین کی سمت میں، اس لیے کہ اس میں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ دن آئے گا قیامت کا، اور کائنات ختم کی جائے گی۔ اللہ کی نشانیوں میں کہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارتیں دے کر، اور اپنی رحمت سے تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان ہوا میں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ مکے والے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اور یہ دنیا والے تمہیں نہیں سننا چاہتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، جو پیٹ پھیرے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اسلام کی جانب آنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ ہم نے تو اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم پر ذمہ داری جو عائد کی گئی ہے اسے بیان فرما رہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ قرآن کی ان باتوں کے بارے میں غیر مسلموں کو، جن کو اللہ نے اپنی مشیت سے غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا کیا، انہیں بتاؤ، اس لیے کہ تم تو بچپن سے اللہ کے کلام کو پڑھتے، سنتے، سمجھتے، عمل کرتے چلے آ رہے، تم کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن امت نے اپنا فریضہ بھلا دیا۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور کے دین پر کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، ہر دور کے لیے تمہیں ایک ہی نصیحت کی جا رہی ہے، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کسی بھی دور کے لوگ ہرگز تم کو ہلکا نہ پائیں کہ تم اپنے دنیاوی چند فائدوں کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دو، یہ حرکت تم سے ہونی نہیں پائیے۔ دشمن کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرو، صبر کرو، صبر کے مارے جم جانے کے، جس چیز کو تم نے مانا اس پر جم گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقم، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ اس پر جم جاتے۔ یہ ایک مختصر خلاصہ تھا
مکہ مکرمہ میں ایک اور واقعہ انہی دنوں چھٹے سال کے ابتدا میں پیش آیا. چھٹے سال چونکہ چھٹے سال کے آخر میں، چھٹے سال کے درمیان میں یوں سمجھیے کہ ظلم و ستم صحابہ کرام پر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. فزیکل ٹارچر. مکے میں ایک صاحب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 13.5 سال چھوٹے تھے. اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے قبیلے کے سردار بن گئے. لہیم چہیم، قد و قامت، جسامت، بہترین قسم کے شہ سوار، تلوار زن، گھڑ سواری کرنے والے، طاقتور، ہر مقابلہ جیتنے والے، چاہے وہ گھڑ سواری کا ہو، تلوار زنی کا ہو، تیر اندازی کا ہو. شاعری سے بے انتہا شوق کے اچھے اشعار سنتے ہیں، لیکن کاروبار کرتے ہیں ریشم کی تجارت کا. اور یہ کاروبار بہت ہی نزاکت کا ہوتا ہے. ذری سی بھول اور ذری سی پہچان میں کمی ہو جائے تو ہزاروں کا مال کا نقصان ہو جائے گا، لینے والے کو یا دینے والے کو، بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو. اب یہ نوجوان ابھی تک اپنے کاروبار میں مصروف ہے، ادھر ادھر سے خبریں سن رہے ہیں کہ بھئی مکے میں ایک صاحب آئے ہیں جو خداؤں کا تمام انکار کر رہے ہیں. پر ہو سکتا ہے ان دنوں یہ ذرا فرصت میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک خیال آیا چلو بھائی چلتے ہیں، جا کر ان صاحب کو ستاتے ہیں. ان کے نزدیک، وہ نوجوان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابی تھے. صابی عربوں میں اس ہستی کو کہا جاتا تھا جو اپنے باپ دادا کے طریقے اور عقیدوں کو چھوڑ کر نئی چیز کو اختیار کرے. تو نوجوان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دینی شروع کی. معلوم کیا کہاں ہے تو پتہ چلا کہ شام کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے پاس کعبۃ اللہ کے کونے میں عبادت میں مصروف ہے. نوجوان کا خیال تھا کہ جا کر انہیں اچانک ڈرا دے، بری طریقے سے انہیں خوف زدہ کر دے. حرم کے قریب پہنچے، دیکھا ایک کونے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی مکے والا پہچانتا تھا. ابھی صرف 2.5 سال سے بات یہ چل رہی ہے کہ مخالفت ہے، ورنہ 43 سال 43 ایئرس لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھا. آپ کے نام سے، کام سے، آپ کے کردار اور اخلاق کی شہرت سے مکے والے عرب کے لوگ واقف ہیں. اب یہ صاحب ڈرانے کی نیت سے قریب پہنچے. لگتا ہے تھوڑا عزم کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھن میں کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت میں غرق ہیں، اس کی جانب ہمتن متوجہ ہیں اور تلاوت پر ہے. جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ختم کی ہوگی. اب دوسرا سورہ آپ نے تلاوت کرنا شروع کیا. یہ نوجوان اسی وقت قریب پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے کلمات کان میں پڑھ رہے ہیں. پہلا لفظ پڑھا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ذرا سوچ کے دیکھیے، جگہ کیا ہے؟ مکہ. وہاں پر اہم ترین مقام کعبۃ اللہ. رات کا وقت ہے. تلاوت کیا چیز کی جا رہی ہے؟ اللہ کا آخری کلام. تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اثر ہوگا، کیا امپیکٹ پڑا ہوگا؟ نوجوان کے کان میں جیسے ہی یہ الفاظ پہنچے وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر کھڑا رہا. اب اسے پورے واضح طور پر تلاوت سنائی دے رہی. میں نے عرض کیا نا، نوجوان کا شعری ذوق، شاعری کے سننے سنانے کا ذوق بہت اعلیٰ قسم کا تھا. اچھے اشعریات تھے، ایک ذہن تھا بنا ہوا. اور اس زمانے کی یہ نوجوان ان میں شامل تھا، ان 17 لوگوں میں جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. اب وہ نوجوان یہ عجیب و غریب الفاظ سن کر، عجیب و غریب قسم کا کلام سن کر وہ حیران ہے. وہ ہونے والا عظیم واقعہ، تم کیا جانتے ہو اس عظیم واقعے کے بعد؟ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ. ایک بڑے حادثے نے قوم سمود اور قوم عاد کو ہار لیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. اور سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، اور قوم عاد پر ایسی طوفانی ہوا آئی جو آدمیوں کو اٹھا کر زمین پر ایسے پٹکتی تھی جیسے دھوبی کپڑوں کو چھاٹتا ہے، دھوتا ہے.
7 دنوں تک یہ ہوا چلتی رہی. سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز خاویہ. جب یہ ہوا کا زور کم ہوا تو ساری قوم کے عورت اور مرد ایسے مرے پڑے زمین پر پڑے ہیں ان کے قد اونچے اونچے تھے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زمین پر کھجور کے درخت گرے پڑے ہیں یہ لمبے لمبے. اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم واقعہ. دیکھا تم نے اس دور کے نبی کو اور ایمان والوں کو تو ہم نے بچا لیا اور ساری قوم کو ہم نے مٹی میں ملا دیا. پھر اس کے بعد کئی نبی آئے، فرعون آیا، والمؤتفقات آئے، ان کے بعد بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا، کوئی نہیں مانا. پھر ایک وقت آئے گا جب ہم وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور اس دن اور آسمان کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر اس وقت والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم 8، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر براجمان ہوگا، تخت پر رونق افروز ہوگا. 8 فرشتے اللہ کے عرش اور تخت کو اٹھائے ہوئے چلے آئیں گے، اور ایک بڑا سا میدان ہوگا جس میں پوری خلقت انس اور جن کو جمع کر دیا جائے. سننے والا دنگ ہے، یہ کیسی شاعری ہے، اس کے نزدیک شاعری ہے، یہ کیسا کلام ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو زمین کی بات، وہ بھی ماضی کی بات، قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہو رہا تھا، اور ابھی جا کر ایک اچانک قیامت کا ذکر منظر پیش کیا جا رہا ہے. سارے انسان جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر آیا ہوا ہے، فرشتوں کی ٹکڑی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اب فیصلہ کیا جا رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اب دو انسانوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک وہ ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ اپنا نامہ اعمال اونچا کر کے دنیا والوں کو بتائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق فی حسابیہ، ملاق حسابیہ، مجھے توقع تھی کہ یہ حساب کا دن پیش آنے والا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں لذتوں سے منہ موڑا، گناہوں سے دور رہا، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، برائیاں کرنے سے میں بچا رہا، اس توقع پر کہ قیامت کے دن مجھے اپنا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. کہاں؟ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ. کہا جائے گا فرشتوں کی جانب سے اب یہ ہے جنتیں جن جن چیزوں کی تمہیں دنیا میں پابندیاں اور جن کے بارے میں حرام کہا گیا تھا، آج وہی چیزیں خالص انداز میں بہترین تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے استعمال اور تصرف میں دی جا رہی ہیں. کھاؤ پیو، مزے کرتے رہو. ایک گروپ سیدھے ہاتھ والوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرا گروپ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا، میری بدبختی، مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، یہ کون سا حساب کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کس کا حساب کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، زیادہ تر چہرے پر متانت طاری رہتی لیکن لبوں پر مسکراہٹ رہتی. اس بار آپ ذرا کھل کے مسکرا دیے. صحابہ اکرام ایک دم خوش ہو گئے. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج آپ بڑا کھل کے مسکرا. فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منظر بتایا ہے قیامت میں. قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ بھی یہ تارا رجسٹر تیرا ہے، گناہ تو نے کیا ہے؟ تو انکار کر دے، میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتا ہے. زمین پوری ویڈیوگرافی پیش کر دی. یہ جو زمین پہ ہمارے سائے گر رہے ہیں نا، ہماری فلمیں تیار ہو رہی، پوری دیکھ لے گا فلم بندہ، کیا کیا گناہ، کب کب، تاریخ، دن تاریخ وقت کے ساتھ ہر چیز وہاں موجود ہوگی. لیکن وہ صاف کہے گا اللہ میاں زمین کس کی ہے؟ زمین میری ہے.
تو آپ کی زمین پتہ نہیں اس کے اندر کیا ڈیفالٹ ہو گیا، اس کی پروگرامنگ میں کیا غلطی ہو گئی. میں نے یہ سب میں نے کیا. اللہ حکم دے گا ہوا کو اس کی پوری آوازیں جو ریکارڈ ہوا میں ہوئی ہیں، آڈیوگرافی پوری سنا دی جائے. وہ یہ اعتراض کرے گا نہیں اللہ میں نہیں جانتا. یہی چیز تو غالب نے کہی تھی نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اگر کوئی آدمی ہوتا تو تھوڑا بہت رعایت کرتا تھا، تھوڑی بہت چھوٹ دیتا تھا. یہاں تو ایک چیز. اور قیامت میں وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ فِي عُنُقِهِ اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور رجسٹر انسان کے گلے میں لٹکا لیا جائے گا، کہا گیا تم خود اپنا حساب کتاب. لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ فرشتوں کی بات مان رہا ہے کہ فرشتے لکھ کر لائے ہیں اور یہ گواہ ہیں کرامن کاتبین 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتے. پروردگار فرشتے بھی آپ کے ہیں، پتہ نہیں کیا لے کر آئے ہو. وہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے تھے پروگرام بعد وقت کریش ہو جاتا تو ساری چیزیں اڑ جاتی تھی. یہ کچھ پروگرام میں گڑبڑ دکھ رہی مجھے. تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بھائی اب ایک کام کرو. فرشتوں کو حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. حکم ہوگا کہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دو. اب اس کی آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، ایک چیز اس کے خلاف گواہی دے گی. آنکھیں بتائیں گی کیا کیا دیکھا، کان بتائیں گے کیا کیا سنا، ہاتھ بتائیں گے کیا کیا حرکتیں کی، پیر بتائیں گے کہاں کہاں چل کر کن کن دنوں میں گیا تھا، رات میں، دن میں، تنہائی میں، محفل میں. ایک چیز. جب یہ تمام چیزیں گواہی دیں گی تو انسان بوکھلا جائے گا اور پورے جذبے، غصے، شدت میں اپنے اعضاء پر بھڑک اٹھے گا کہ ارے نالائقو، یہ سارے کام میں تمہارے مزوں کے لیے کرتا تھا. کہ آنکھیں جب دیکھتی تو مزہ آتا تھا، کان سنتے تو مزہ آتا تھا، چھونے سے مزہ، لطف آتا تھا، وہاں چل کے جانے میں جذبے کام کرتے تھے. میں نے تمہارے لیے کیا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو تمام اعضاء کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بات کرنے کا حکم دیا ہے جہاں پر سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی. اس پر میں اب اس آدمی کی بے بسی پر میں بے اختیار مسکرا دیا. یہ ہے گناہ کرنے والوں کا انجام. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہ موت جو دنیا میں آئی تھی وہی آخری ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ، حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا دنیا میں ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے. پکڑے جاؤں گا پولیس میں، پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں. اسے توقع تھی کہ میں نے جو مال جمع کیا اس کی بنیاد پر میں ہر جگہ ہر معاملے میں بچ کے نکل جاؤں گا اور میرا دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی لیے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی دنیا میں سنی جاتی نہیں. ایسی بات نہیں. حلق عنی سلطانی، اور کسی کو یہ زوم ہے کہ میرے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، پاور ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. قیامت کے دن ایسے فرد کے بارے میں کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم جحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، گردن میں توق ڈال کر جہنم میں ڈالو، لیکن جان ڈالنے سے پہلے 70 گز وزنی لوہے کی زنجیروں میں اسے جکڑ دو. اس کا گناہ کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا، ایمان لا کر اللہ کا حق ادا کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، بندوں کا حق ادا کرنا ہے. آج دنیا میں بڑے دوست اپنے مشیر مصاحب بنائے تھے جو ہمیشہ تعریف کرتے لیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. آج اس کا کوئی جگری یار نہیں ہے. آج اس کو زخموں کا دھون، خون، سڑا ہوا خون، پیپ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون. اتنا کلام سن کر نوجوان کے دل میں خیال آیا کیا شاعری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم اس پر ایمان لاتے، یہ تو رسول کریم کا ہے. نوجوان کو یہ کلمات سننا تھا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. اسے سمجھ لو کسی نے سینے پر زور سے گھونسا مارا ہے. خیال فوری دوسرا آیا،
काहिन है, मेरे दिलों का हाल जाए। वला बिकौल काहिन कलीलन मा तज़क्करून, यह किसी काहिन की बात भी नहीं है, तुम बहुत कम इससे सबक सीखते हो। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा कलाम है। और ये कलाम की शान यह है, वलो तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, अगर इसमें कोई मुदाख़लत की कोशिश करेगा, इजाफा कमी की कोशिश करेगा, हम दाएं हाथ से उसकी शेरक को पकड़ लेंगे, राइट हैंड से पकड़ लेंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़, और कोई बचा नहीं सकेगा, और उसकी सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, उसकी शेरक काट देंगे, मार डालेंगे उसे हम, अल्लाह फरमा रहा है। और ये कुरान जानते हो क्या है, व इन्नहु लतज़किरतु लिलमुत्तक़ीन, हर किसी के लिए नहीं, ये मुत्तकियों के लिए एक याद दहानी है। और हम जानते हैं कौन झूठे हैं, क़यामत हर कोई अपने आखिरी वक्त में इस पर हसरत करेगा। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, बेशक ये हक़ है, पूरे यकीन के साथ जान लो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि बिहम्दी। इस किस्म की जब आयतें आएँ हमको जवाब देना चाहिए। सूरह अल-हाक़्क़ा की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, ऐ नबी सासम अपने रब्ब अज़ीम के नाम की तस्बीह कीजिए। मैं तिलावत कर रहा हूँ, इमाम तिलावत कर रहा है, अकेले में है, फ़र्ज़ में, नवाफिल में है, ये आयत जब भी पढ़ें अल्लाह की हम्द व सना तस्बीह करें। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि बिहम्दी, याद नहीं है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई एक बात कहे। नबी साहब ने तिलावत ख़त्म की, रुकू में चले गए, वो नौजवान जो खड़ा हुआ सुन रहा था, उस पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई, पलटा, बिल्कुल मरे हुए कदमों के साथ अपने घर की तरफ लौट कर चला गया, बिल्कुल बेदिली के साथ। अब उसकी चाल में जान नहीं है, वरना जिस जोश और जज्बे में नबी करीम सासम को डराने, खौफज़दा करने की नीयत से वो नौजवान आया था, अब वो वापस जा रहा है ढीले ढीले कदमों के साथ। जानते हैं ये नौजवान कौन थे? उमर बिन ख़त्ताब, अभी ईमान नहीं लाए, 6 साल चल रहा है, 6th ईयर नबूवत का, मक्के में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी ज़िंदगी का 6 साल चल रहा है, अभी ईमान नहीं लाए, अभी तो डराने की नीयत से आए थे, लेकिन बड़ी मायूसी के साथ वापस जा रहे हैं। अल्लाह का ये पहला इम्पैक्ट था कुरान मजीद का, जो हज़रत उमर के दिल पर जिसने असर किया था किसी हद तक। यहाँ पर आज हम इन 2 सूरों पर अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।